السلام علیکم دوستوں، آپ سبھی کا پھر سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل وائس چوائس میں۔ تو یہ ہمارے تیسرے لیکچر کا سیکنڈ ٹاپک ہے۔ تو پہلے والے پارٹ میں ہم نے جو ہے سسیور خاں کے حالات زندگی کے متعلق بات کی تھی، اور اب ہم خصوصاً طور پر جو ہے سر سید احمد کے ذریعہ چلائی گئی جو تحریک علی گڑھ تحریک، جسے ہم سر سید تحریک کے نام سے بھی جانتے ہیں، ہے نا، کیونکہ جو بانی ہے، بنیاد گزار ہے، وہ سر سید احمد خاں ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے علی گڑھ تحریک، چونکہ اس کا جو بنیادی جو عمارت ہے، اس کی جو شروعات ہے، چونکہ علی گڑھ سے ہوئی، اس لیے اس کا نام علی گڑھ تحریک رکھا گیا ہے، اور اس کے بنیاد ڈالنے والے، اس تحریک کی بنیاد ڈالنے والے چونکہ سر سید ہیں، اس لیے اس تحریک کو ہم لوگ سر سید تحریک کے بھی نام سے جانتے ہیں، ہے نا۔ اچھا، تو اس میں ہم لوگ جو ہے علی گڑھ تحریک کے متعلق جتنے بھی باتیں ہو سکتی ہیں، ہم لوگ کوشش کریں گے کہ پوری سے پوری باتوں کو کور کیا جا سکے۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو ہم شروعات میں ہی بتا چکے ہیں کہ اس تحریک کے جو بانی ہے وہ سر سید احمد خاں ہے، اور اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے سر سید احمد خاں کی حالات زندگی کے متعلق بات کی ہے۔ اگر جو لوگ نئے ہیں تو اس سے پہلے والے لیکچرز کو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اس تحریک کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی یعنی غدر کے بعد 1857 کی جنگ آزادی یعنی غدر کے بعد سر سید مسلمانوں کی حالت سے واقف تھے کہ 1857 کی غدر کے وقت مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ساتھ مغل بادشاہت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور انگریز سرکار پوری طرح سے ہندوستان پر قابض ہو جاتی ہے، اور اس بغاوت کی وجہ انگریز دراصل مسلمانوں کو ٹھہراتے ہیں۔ اچھا، تو ہوا یوں کہ 1857 بغاوت جو ہے، جسے ہم لوگ فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس کے نام سے بھی جانتے ہیں، تو اس جنگ میں جو ہے جو تمام علاقائی جو لیڈرز تھے، انہوں نے ایک مشترکہ، ایک کامن رہنما کا انتخاب کیا، جو کہ اس زمانے میں آخری مغل بادشاہ یعنی بہادر شاہ ظفر تھے، اور انہیں شہنشاہ ہندوستان کا خطاب بھی دیا۔ تو گرچہ اس جنگ کی شروعات جو ہے بہت شور و گل سے ہوا، ہے نا، لیکن اس جنگ کے خاتمے کے بعد جو ہے انگریزوں نے چن چن کر کے تمام باغیوں کا سر کچلا، ہے نا، ان کے کارناموں کو رد کرنے کی کوشش کی، جس نے 1857 کی بغاوت میں ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا، جن میں بہت نمایاں جو نام ہے وہ مسلمانوں کا ہے، کیونکہ جو رہنما ہے وہ بھی مسلمان، اور جو حمایتی ہے وہ بھی مسلمان۔ تو اس بات سے سر سید بخوبی واقف تھے کہ انگریز بلاواسطہ طور پر جو ہے، یعنی ڈائریکٹ طور پر، ہم ہندوستانیوں عموماً مسلمانوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور ان پر ظلم ڈھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کسی طرح سے انگریزوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے، تاکہ جو مسلمان قوم ہے، جو بدگمانی میں اپنی زندگی کو کسی نہ کسی طریقے سے گزار رہا ہے، ان کے اندر سدھار لائی جائے اور وہ اپنی حقیقت کو جانے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ کیونکہ اس جنگ میں جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا، اور مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر اس جنگ میں حصہ لیا، جو بات ہم پہلے بتائے وہی سب ہے، اور اپنا جان مال سب کچھ لٹایا۔ غدر کے بعد انگریزوں کی نظر میں ان کا سب سے بڑا دشمن مسلمان ہو گئے۔ اس بات کو سر سید بخوبی سمجھ رہے تھے۔ تو اوپر سے نیچے تک جو کچھ بھی ہم ابھی بتا چکے ہیں، آلریڈی وہی سب چیز لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ اسباب بغاوت ہند، کیا نام ہے؟
اسباب بغاوت ہند، اس کے پہلے والے لیکچر میں ہم بتا چکے اسباب بغاوت ہند جو ہے سر سید احمد خاں کی ایک تخلیق ہے، جو کہ 1857 عیسوی کے بعد جو ہے وہ شائع ہوئی، اس میں سر سید احمد خاں نے صاف صاف لفظوں میں جو ہے اس جنگ کی وجہ انگریزوں کو ٹھہرایا۔ اچھا، یہاں پہ کیا لکھا بات کرتے ہیں۔ اسباب بغاوت ہند کتاب لکھ کر سر سید نے مسلمانوں کی حمایت کیا کی، مسلمانوں کی حمایت کی، اور اس جنگ کا ذمہ دار انگریزوں کو ٹھہرایا۔ اچھا، اس جنگ کا ذمہ دار جو ہے کسے ٹھہرایا سر سید نے؟ انگریزوں کو۔ کس کتاب میں؟ اسباب بغاوت ہند۔ اچھا، مسلمانوں کی حالت کو سدھارنے کی خاطر سر سید نے وہ تمام کوشش کی جس کی ضرورت تھی۔ سر سید حالات کو دیکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اگر مسلمان قوم کے اندر بیداری لانی ہے تو انہیں سیاست سے دور، ہے نا، اگر مسلمان قوم کو اپنے اندر بیداری لانی ہے تو انہیں سیاست سے دور رہنا ہوگا یا کرنا ہوگا، ہے نا، اور تعلیم کے قریب کرنا ہو۔ تو سر سید کیا سمجھ گئے تھے کہ اگر مسلمانوں کی حالت کو سدھار میں لانا ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے انہیں سیاست سے دور کرنا ہو۔ اگر سیاست سے قریب رکھیں گے تو انگریز جو ہیں ہمیشہ انہیں اپنا اپوننٹ یعنی دشمن تسلیم کریں گے۔ لیکن دوسری جانب جو قوم یعنی مسلمان قوم شروع سے لے کر کے تعلیم کے خلاف تھی، وہ لوگ سمجھتے تھے کہ تعلیم حاصل کرنے سے ہمارے معاشرے میں بے حیائی آ جائے گی، تو یہی وجہ ہے کہ مسلمان قوم جو ہے وہ شروعات سے ہی تعلیم حاصل کرنے سے ڈرتی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن سر سید چونکہ دور اندیش انسان ہے، وہ زمانے کی مانگ کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں اور اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے معاشرے کو جو اندھی تقلید ہے، جو توہم پرستی ہے، جو بے بنیاد رسائن کے دکھاوے میں پھنسی ہوئی سماج ہے، اس سے نکال کر کے، ہے نا، تعلیم یافتہ سماج میں تبدیل کرے۔ تو اس سید کی بہت دلی خواہش تھی، دلی خواہش تھی کہ ایسا ہو۔ اچھا، اور یہ بہت حد تک ممکن بھی ہوا۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے سر سید یہ چاہتے تھے کہ مسلم طلباء مشرقی تعلیم کے ساتھ ساتھ، سر سید کیا چاہتے تھے؟ مشرقی تعلیم کے ساتھ جو ہے انگریزی اور سائنس کی تعلیم بھی حاصل کرے۔ لیکن اس کام کو کرنے میں سر سید کو بہت طرح کی دشواریوں، ذلتوں کو برداشت کرنا پڑا۔ یہ واجب سی بات ہے کہ جو انسان شروع سے آخر تک جو کام کرتے ہوئے آ رہا ہے، اگر آپ اسے بتائیے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیا مانے گا؟ نہیں مانے گا، الٹا آپ پر الزام لگائے گا، آپ کو مارے گا، پیٹے گا۔ تو تمام چیزیں جو ہے نا سر سید کے ساتھ نہیں ہو، تو سر سید کو اس تحریک کو چلانے میں ہے نا بہت زیادہ پریشانیوں اور ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، ٹھیک ہے نا۔ اب چلیے دیکھتے سر سید نے کیا کارنامے انجام دیے اس تحریک کے خاطر۔ سب سے پہلے سر سید نے 1859 یعنی ہے نا 1859 عیسوی میں مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا تاکہ لوگ جو ہے دھیرے دھیرے کر کے تعلیم کی طرف راغب ہو۔ اس کے بعد 1863 عیسوی میں غازی پور کے مقام میں جو ہے ایک سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی تاکہ وہاں کے لوگ جو ہے اپنی مشرقی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی اور سائنٹیفک تعلیم کو بھی حاصل کرنا شروع کریں۔ اور آخر کار جو ہے سر سید نے انگریز سرکار کی مدد سے 1875 عیسوی میں پہلی بار علی گڑھ اسکول کی بنیاد ڈالی۔ اس وقت کے جو گورنر جنرل تھے وہ لارڈ لٹن تھے۔ تو اس کالج کا، اس اسکول کا جو بنیادی پتھر ہے وہ انہی کے ہاتھوں سے رکھا گیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ علی گڑھ اسکول جو ہے 1877 میں جو ہے علی گڑھ کالج، اور اس کا پورا نام دیکھے تو علی گڑھ اورینٹل کالج کے نام سے جانا گیا۔ پھر 1870 کے بعد 1920 عیسوی میں اس کالج کا نام بدل کر کے یونیورسٹی رکھ دیا گیا، یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ تو اس طرح سے سر سید نے تمام جو ہے
اسکول اور سوسائٹیز کا بنیاد ڈال کر کے جو ہے اس تحریک کی روح کو اور پرواز کرتے گئے۔ اب آتے ہیں کہ علی گڑھ تحریک کے مقاصد کیا تھے۔ واجب سی بات ہے، اب ہم کوئی نہ کوئی مہم چلائیں، کوئی بھی کام کرتے تو اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ ہمیں کوئی اچھی نوکری حاصل کر کے ہے نا ماں باپ کو خوشیاں دینا ہے نا، زندگی کو سنوارنا ہے۔ ویسے سید احمد خان جو تحریک چلا رہے تھے وہ بغیر کسی موٹیو کا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، وہ موٹیو کے ساتھ چل رہے تھے۔ تو 3 جو بنیادی مقاصد تھے ہے نا وہ کیا تھے، پڑھتے ہیں۔ پہلا، مسلمانوں کی تہذیبی بقا، مسلمانوں کی تہذیبی بقا، بقا مانے قائم رہنا، سیاسی ترقی اور معاشرتی سربلندی۔ پہلا جو مقصد تھا وہی کیا تھا، مسلمانوں کی تہذیبی بقا، سیاسی ترقی اور معاشرتی سربلندی۔ دوسرا، نئے علوم کی روشنی میں دین فطرت کی توضیح و تشریح اور وہم پرستی کا ازالہ۔ تیسرا کیا ہے، اردو زبان و ادب کا فروغ۔ تو یہ تمام جو ہے 3 سید احمد خان کے اور اس تحریک کے مقصد۔ اچھا، کچھ اور باتیں رہ گئی، جیسے کہ جب علی گڑھ کالج کا بنیاد ڈالا جا رہا تھا تو اس کالج کی شروعات ہونے سے پہلے جو ہے سید احمد خان مغربی تعلیم اور تعلیمی نظام ہے اس کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے جو ہے انگلینڈ کا سفر کرتے ہیں۔ تو سید احمد خان 1869 عیسوی میں جو ہے انگریزی تعلیم کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی خاطر انگلینڈ کا سفر کرتے ہیں، اور وہاں سے 1 سال کے بعد یعنی 1870 میں واپسی ہوتے ہیں۔ جب 1870 عیسوی میں ہندوستان واپس آتے ہیں تو ایک رسالہ جو کہ ادبی و اصلاحی رسالہ تھا، اور کس نام سے جانا جاتا تھا، تہذیب الاخلاق کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اور اس رسالے نے جو ہے اس تحریک میں ایک طرح کی روح پھونک دی۔ اس طرح سے جو ہے سید نے اس تحریک کے ذریعہ جو اردو ادب کو ایک طرح سے دبا دیا جا رہا تھا کہ ادب جو ہے برائے ادب تک ہی محدود رہ گئی تھی، کہ اردو ادب جو ہے ادب میں عدد برائے ادب ہی رہ گئی ہے۔ تو انہوں نے اس ٹیگ کو چینج کر کے جو ادب برائے ادب سے ادب برائے زندگی کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگر مختصراً جو ہے اس تحریک کو نچوڑا جائے تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ مختصراً سر سید نے ہندوستانی مسلمانوں کو ایک زندہ قوم کی طرح زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ تو یہ جو علی گڑھ تحریک تھی، سر سید کی تحریک تھی، تو اس تحریک کے ذریعہ جو ہے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے اندر، مسلمان قوم کے اندر جو رایاکاری تھی، جو بیکاری تھی ہے نا، اسے ختم کرتے ہوئے ہے نا ان کے اندر ایک روح پھونک کر کے، ایک نئی زندگی دے کر کے ہے، روح پھونک کر کے ایک نئی زندگی دے کر کے ہے انہیں اپنی زندگی میں کچھ اچھا کرنے کی کوشش تھی، جو آج تک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی سید احمد خان کا یہ کارنامہ ہمارے سامنے موجود رہے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ ہمارا جو یہ لیکچر تھا آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو اپنے اظہار کو کمنٹس میں لکھیے، ساتھ ہی ساتھ اس چینل پہ بنے رہنے کے لیے سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔